وجود خداوند متعال کے بارے میں گفتگو ہے. 4 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. 5واں سبق کائنات کے راز کھلتے ہیں کے عنوان سے. یہ بھی اسی دلیل نظم کا حصہ ہے. نظم کائنات کو کسی طرح سے بیان کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس بات وجود خدا آیت اللہ حسین نوری پڑھے، انہوں نے یہ جو 4 دلیلیں ہیں، دلیل نظم ہے، دلیل حرکت ہے، دلیل ہم آہنگی ہے، دلیل مقصد ہے، یہ 3-4 دلیلوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے. انہیں پورے تمام جزئیات کو بیان کیا اور بہت ہی سلیس انداز میں. تو یہاں بھی انہوں نے کچھ چیزیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں. عقل انسانی کی حیرت انگیز ترقیاں جہالت اور نادانی کے دبیز پردے یکے بعد دیگرے اٹھا رہی ہیں. انسان تحقیق کر رہا ہے اور جہالت و نادانی کے پردے ہٹتے جا رہے ہیں. انہیں چیزیں کشف ہو رہی ہیں، قوانین کشف ہو رہے ہیں، راز کھلتے جا رہے ہیں. غلط نظریات کی بنیادیں علم وظائف الاعضاء اور دوسرے تجرباتی علوم کی وجہ سے متزلزل ہوتی جا رہی ہے. پہلے بہت سارے نظریات غلط تھے. مثلا سورج کی گردش زمین کے گرد، یہ ایک نظریہ تھا پہلے، غلط نظریہ ہے. یہ عیسائیت میں یہ نظریہ بہت مشہور تھا اور ان کے جائز کتابوں میں بھی یہی نظریہ ہے. جبکہ ایک زمانے میں یہ نظریہ غلط ثابت ہوا کہ بھئی زمین کو مرکزیت حاصل نہیں ہے، زمین خود گردش کرتی ہے سورج کے گرد مثلا. تو غلط نظریات متزلزل ہوتے جا رہے ہیں. مثلا گزشتہ زمانے میں جسم انسانی کے بعض اعضاء کو بیکار اور بے فائدہ خیال کیا جاتا تھا، لیکن آج کے علمی ترقی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعضاء جن کو بے فائدہ شمار کیا جاتا تھا وہ بہت ہی مفید ہیں اور ان کے ذمہ ایک عظیم کام سپورٹ کیا گیا ہے. اور جو علم ترقی کرتا جائے گا ویسے ہی کائنات کے راز سربستہ راز کھلتے جائیں گے. لہذا آپ چند مثالوں کی طرف آپ توجہ کریں. تھائمس نامی غدہ، یہ جسم انسانی کا ایک چھوٹا سا غدہ ہے کہ جس کی جگہ سینے کی ہڈی کے پیچھے اور سانس کی نلی کے اوپر ہے. زمانہ گزشتہ میں لوگ اس کے فوائد سے نا آشنا تھے، بلکہ اس غدہ کو ایک زائد عضو گمان کرتے تھے کہ یہ ایک سے جو ہے زائد ہے، اضافی ہے. لیکن آج کی تحقیق نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس غدہ کی ذمہ داری بدن میں کیلشیم، وٹامن اور فاسفورس کی تنظیم کرنا ہے. یہ ایسا غدہ ہے کہ جو آپ کے جسم میں ان توانائیوں کی اور ان چیزوں کی وٹامن وغیرہ کی جو ہے وہ تنظیم کرتا، اس کو منظم رکھتا ہے. یہی غدہ لینفوسائٹ نام کا مادہ پیدا کرنے میں کافی مؤثر ہے اور یہی غدہ اینٹی باڈیز مواد بھی تیار کرتا ہے. غدہ اپنی ایک اور غدہ ہے، یہ غدہ تھائمس سے کہیں زیادہ پیچیدہ غدہ ہے، ایپی فیزل، اور یہ غدہ مغز کے اندر واقع ہے. گزشتہ زمانے کے ڈاکٹر اس کو بیکار اور بے فائدہ خیال کرتے تھے، لیکن علمی ترقی نے اس نظریے کو بالکل بدل دیا. آج جو ہے اس غدے کے کافی فوائد بتائے جاتے ہیں. مثلا یہ غدہ جنسیات میں ایک توازن برقرار رکھتا ہے اور قبل از وقت بلوغت سے مانع ہے. وقت سے پہلے جب ہم لوگ آج کل جو ہیں کیمیکلز سے بھرپور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ غدہ خراب ہو جاتا ہے اور قبل از وقت بالغ ہو جاتے ہیں بچے. اب اس کے کنٹرول کو خراب کر دیتے ہیں. لہذا جو ہیں زیادہ تر نوجوان اگرچہ بات نہیں سنتے لیکن نہ سنیں پھر بھی سنیں کہ کم سے کم استعمال کریں کیمیکل والی چیزیں، ورنہ جو ہیں آئندہ دوسری یا تیسری نسلوں میں جا کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں رو رہے ہوں گے اپنی نسل کی خرابی کی وجہ سے. شاید اس نسل کو تجربہ نہ ہو، اگلی نسل میں بھی بچے بہت کم ہوں گے، اس کے بعد اگلی نسل میں آپ دیکھیں گے کہ شاید بچے بالکل نہ ہوں. اگر یہی جو آج کل بازاروں میں چیزیں جو فاسٹ فوڈ وغیرہ اور جو کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہیں تو یہ ایک یا دوسری تقریباً تیسری نسل میں انسان کی نسلیں بہت ناپید ہو جاتی ہیں.
تو لہٰذا یہ بھی ان میں سے ہے کہ یہ غدہ جنسیات میں توازن برقرار رکھتا ہے اور قبل از وقت بلوغت سے مانی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس غدے میں خلل واقع ہونا انسان کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ قبل از وقت بالغ ہو جائے گا اور جسم کا توازن بگڑ جائے گا، بے راہ روی کے شکار۔ ٹانسل، پرانے زمانے کے ڈاکٹر کا خیال یہ تھا کہ یہ غدود بے فائدہ و بیکار ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی اس غدود میں ورم پیدا ہو جاتا تھا فوراً آپریشن کر کے اس کو نکال دیتے تھے۔ آج بھی شاید یہی کرتے ہیں، لیکن آج کی علمی ترقی نے ان غدود کے کافی فائدے کشف کیے ہیں اور ان غدود کے لیے کافی اہمیت قائل ہیں، جس کی بنا پر بدرجہ مجبوری ہی ان کو آپریشن کر کے نکال دینے کی رائے دیتے ہیں، جب مجبور ہو جائیں تو، ورنہ نہیں۔ یہ غدود سفید رنگ کا کارپاسلز بناتے ہیں جن کا کام جراثیم سے دفاع کرنا ہے۔ یہ غدود سانس کی نالی میں ایک زبردست دربان کی حیثیت رکھتے ہیں، چوکیدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دربان اچھا لفظ ہے، چوکیدار اچھا لفظ نہیں ہے۔ جراثیم اور مضر چیزوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ جس وقت ہوا زیادہ کثیف ہو جاتی ہے اور اس میں طرح طرح کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو زبردست مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، غبار پیدا ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو حلق میں آلودگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ متورم ہو کر خطرے کی گھنٹی کے طرح سامنے آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے سامنے حلق کی حالت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ بھئی اس کے گلے میں یہ حالت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر یہ اس کام کو انجام نہ دیں تو حلق کی کیفیت ذرا دیر سے معلوم ہو جائے گی، یعنی گلا دیر سے خراب ہو جائے گا، اس میں جتنے بھی انفیکشن ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا، فلفور ٹانسل اگر ہو تو وہ جلدی بتا دے گا، جس کی بنا پر دوسری بیماریاں پیدا ہونے کا جتنا دیر سے پتہ چلے گا اور بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو نمونیا وغیرہ ہو سکتا ہے اسے۔ لہذا جو ٹانسل کو رہنے دیں، ٹیبلٹ وغیرہ کھائیں، اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ نکالیں ان کے مطابق۔ یہ ٹانسل۔ ابھی آج اپینڈکس۔ ڈاکٹروں کی ایک انجمن بے انتہا زحمت و مشقت کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اپینڈکس کینسر کے ساتھ مقابلے میں کافی مؤثر ہے۔ اگر ان کو بغیر کسی مجبوری کے نکال دیا جائے تو کینسر کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ ایک طبی ماہنامہ کا لکھنا ہے کہ وہ اشخاص کہ جن کے بارے میں کینسر کا اندیشہ ہو، اگر اس صورت میں اپینڈکس کو نکال دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہی بات کینسر کی پیدائش کا سبب بنے، جس کے لیے کینسر کا خطرہ ہے۔ اب اگر اس خطرے کے باوجود اپینڈکس کو نکالیں تو کینسر پھیلنے کا موقع بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں اور اس کے علاوہ بہت سی مثالیں جو آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں ہم سے، اگر ان میں غور کریں، فکر کریں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی نادانی کی بنا پر کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس وہ چیز بیکار اور بے فائدہ ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم انتظار کریں اور اس وقت کا انتظار کریں جس وقت حقائق اور اسرار کے چہرے سے پردہ اٹھ جائے، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے۔ آج علمی دنیا بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اس نے، لیکن چونکہ علم کا میدان ایک وسیع میدان ہے، اس لیے یہ تمام ترقیاں ابتدائی مراحل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی اس وقت اگرچہ بہت ساری ترقیاں کی ہیں لیکن پھر بھی ابتدائی مراحل ہیں۔ جو پیشگوئی اسلام نے کی ہے ابھی تک اس کا جو ہے 1% بھی ترقی نہیں ہوئی۔ جو مستقبل اسلام پیش کرتا ہے، جو نظریہ اسلام پیش کرتا ہے، ابھی تک اس ترقی کے حساب سے 1% بھی ترقی نہیں کی انسان نے، اور یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ سب سے بڑا نظریہ پیش کرتا ہے، سب سے واضح اور بہتر مستقبل پیش کرتا ہے اسلام، جبکہ دوسرے مکاتب فکر ایسے روشن مستقبل کا نقشہ دینے سے قاصر ہیں، نہیں دے سکتے۔ اسلام نے بہتر سے بہتر مستقبل کا، یہ دنیا میں آخرت میں اور ہمارے لیے 2 مستقبل ہیں، دوسروں کے لیے ایک ہی مستقبل ہے، اور اس کا بھی نقشہ معلوم نہیں ہے کیا ہوگا۔ وہ آج کے انسان پہ سارے وہ انحصار کرتے ہیں کہ آج اگر کریں مثلا اسی دنیا میں مختصر ترقی، یہ ان کے نظریہ ہوتے ہیں۔ چاند پہ جائیں مثلا، ادھر جائیں ادھر جائیں، اتنی ساری زیادہ
زیادہ کھائیں، زیادہ پئیں، زیادہ عیش کریں اور تمام اخلاقی حدود کو فلاں کے ختم کریں، یہ وقت کی ترقی ہے. ورنہ اسلام نے جو ترقی کا خاکہ پیش کیا ہے، انسان نے ابھی تک اس کا 1%، 2% بھی حاصل نہیں کیا. بہرحال تو اگر ان مثالوں میں آپ غور کریں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے، کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ ہو تو پھر انکار نہ کریں. اس کا مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، بے فائدہ ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو انتظار کریں کہ اس کے فوائد معلوم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن اپنی کتاب فلسفہ نسبیت میں لکھتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس کائنات سے درس حاصل کیا، جتنی بھی کتابیں پڑھی، گرچہ اس نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ان کتابوں نے اور ان مطالعات نے، لیکن پھر بھی ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ کائنات تمام اسرار و رموز، کائنات کے تمام اسرار و رموز کو ہم سمجھ سکیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا لیکن تمام اسرار و رموز سے واقف نہیں ہے. ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ ہمارا علم ہمارے جہل کے مقابلے بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک قطرہ عظیم سمندر کے مقابلے میں. ہمارا علم ایک قطرہ ہے، جہالت ابھی تک وہ عظیم سمندر. گزشتہ بیانات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے محدود علم و دانش کی بنا پر کسی چیز کا فائدہ نہ سمجھ پائے، فوراً یہ کہہ بیٹھے کہ اگر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ بات عقل سے کس قدر دور ہوگی. اگر یہ لوگ ذرا بھی عقل و خرد سے کام لیں تو سمجھ لیں گے کہ نہ جاننے اور نہ ہونے کے درمیان کتنا فرق ہے، اور نہ جاننے کو نہ ہونے کی دلیل قرار دینا سراسر عقل کے خلاف ہے. چونکہ میں نہیں جانتا پس نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہے. لاتعداد موجودات میں سے اگر چند کی خاصیت اور فائدہ معلوم نہ ہو سکے تو اس بات کا ہرگز سبب نہیں ہو سکتا کہ انسان ان تمام حیرت انگیز مثالوں اور عقل کو حیران کر دینے والے نظام میں ذرا غور و فکر کر کے اس کے باشعور خالق کا پتہ نہ لگا سکے. اگر مجھے اس کا فائدہ نہیں معلوم، اس کا نہیں معلوم، اس کا نہیں معلوم، تو پھر کہیں کہ بس آگے جو انسان ان چیزوں کے بارے میں، جو لاتعداد چیزیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کا احساس آگے، ان میں آپ کھوج لگا کر خالق کا پتہ لگائیں. تو یہ کہ چند چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم تو کہیں کہ بس خدا بھی نہیں. لہذا اگر فائدہ معلوم نہ ہو سکے بعض چیزوں کے تو یہ اس بات کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ انسان تمام حیرت انگیز مثالوں اور عقل کو حیران کر دینے والے نظام میں غور و فکر کر کے باشعور خالق کا پتہ لگائے. اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم خالق کا پتہ لگا سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے. جتنی چیزیں معلوم ہیں انہی کے بارے میں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں ان کا کوئی خالق ہے. اب جن چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ان کو بعد میں دیکھیں گے. بلکہ یہی موجودہ جن کو وہ سمجھ چکا ہے، انسان سمجھ چکا ہے، اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کو خالق حقیقی کی طرف رہنمائی کریں. انسان کی رہنمائی ہو جاتی ہے. ایک آیت، 2 آیتیں، 2 نشانیاں، ایک معجزہ کافی ہے. 10 معجزات کافی ہیں کہ انسان پتہ لگائیں کہ کوئی خالق ہے. جبکہ ہم نے بے شمار معجزات دیکھے ہیں. خود انسان معجزہ ہے، انسان کے تمام اعضاء معجزہ ہے، انسان کے حرکات و سکنات معجزہ ہے. یہ جو 2 چھوٹے چھوٹے پیروں پہ صبح سے شام چلتے معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ آپ کے بدن میں تمام لچک آنے کے باوجود یہ آپ گرتے نہیں ہیں. آپ جھکتے ہیں اس طرف اس طرف لیکن آپ گرتے نہیں ہیں. بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، گرتے نہیں ہیں. حالانکہ دو ہیں. آپ کسی بھی اتنے وزن کو جو آپ کے مثلا 60-70 کلو آپ کے وزن ہے، کسی بھی ایسی 2 چیزوں پہ کھڑا کریں، ہوا بھی لگے تو وہ گر جاتے ہیں. جبکہ آپ صبح سے شام انہی 2 پیروں پہ دوڑتے بھی ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھکاؤ، سب کے باوجود آپ کھڑے. خود معجزہ ہے. 2 آنکھیں معجزہ ہے، 2 کان معجزہ ہیں، سارے واقع. تو لہذا اگر آپ کو ایک کتاب ملے جس میں شروع سے آخر تک ایک سے ایک اعلیٰ علمی مطالب ملے، ایک کتاب علمی ہے، شروع سے آخر تک علمی مطالب ہے، مگر ان میں سے چند سطریں ایسی بھی ہو جن کا مفہوم آپ نہیں سمجھ رہے. مثلا آج کل ہمارے دور کے چند قرآن آیتیں جن کا ترجمہ نہیں معلوم. تمام کتابیں مثلا آپ کی زبان میں انگریزی میں ہیں جن کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں. آخر میں چند آیتیں لکھی ہو، کہتے ہیں یہ چند آیتوں کا ترجمہ نہیں معلوم، باقی کتاب تو ٹھیک ہے.
یعنی اس طرح آگے جو چند حدیث اور عربی وغیرہ لکھا ہوا ہے ان کا نہیں معلوم، کیونکہ زیر زبر بھی نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں دیا ہوا. چند سطریں نہیں معلوم جن کا مفہوم آپ نہیں سمجھ سکتے. تو کیا اس صورت میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس کتاب کا مصنف نافہم، ناسمجھ، نادان، بے وقوف شخص ہے؟ اب دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو چند سطریں آخر میں عربی میں ہیں ان کے لیے کسی عربی والے سے ہی مجھے مدد لینی چاہیے. باقی پوری کتاب چلو اس کو آپ نہ سمجھیں، باقی جتنے آپ نے مثلا آپ 200 صفحے ہیں، 200 صفحات میں سے آپ نے مثلا 150 صفحات آپ سمجھ گئے کہ سراسر علمی مطالب ہیں، وہ جو آگے 50 صفحے آپ نے نہیں سمجھے تو اس بارے میں انتظار کریں کہ آپ سمجھیں، یا پھر سمجھیں کہ میری کوتاہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا، اس میں کوئی اور مطالب ہیں جو شاید میرے علم سے میچ نہیں کرتا، میری معلومات اس تک اس کی رسائی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے 150 صفحات علمی مطالب کا مطالعہ، یہاں سے تو آپ مصنف کے بارے میں نظریہ قائم کر سکتے ہیں کہ وہ عالم ہے تو دانا ہے تو ماہر ہے تو زندہ ہے تو حکیم ہے کہ اس نے ایسی کتاب ایسے مطالب لکھے. یعنی کوئی ایسا مصنف موجود ہے اس کا کہ جو علم میں اتنی مہارت رکھتا ہے، ادبیات میں اتنی مہارت رکھتا ہے، لکھنے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال اگر آپ چند صفحات کا بھی علمی مطالعہ آپ کو ملے، باقی یہی چند صفحات جو آپ سمجھ سکیں تو آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کتاب کا مصنف عظیم اور بلند پایا مفکر شخص ہے، جس کی عقل و فہم کی ترجمانی یہ مطالب کر رہے ہیں، کتاب کے مطالب اس کی عقل کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور یہ چند سطریں جو بظاہر میری نظر میں نامفہوم ہے، اس میں میرا ہی قصور ہے کہ میری معلومات کم ہے، کہ میری معلومات ان چند سطروں کو، چند آیتوں کو حل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر مطلب کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے معلومات ہونے چاہیے، ان معلومات کے ذریعے آپ حل کر سکتے ہیں. جب آپ ڈاکٹر ہیں تو باقی جو ڈاکٹر نظریات قائم کریں گے، لکھیں گے تو اپنے ڈاکٹر کے ہی لب و لہجے میں لکھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈاکٹری کی شعبے میں آپ نے کام ہی نہیں کیا تو ان کی اصطلاحات سے آپ ناآشنا ہیں، جب ناآشنا ہے تو آپ نہیں سمجھیں گے. ممکن ہے کہ آپ کی انگریزی میں ایک چیز کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن آپ جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس، ان کے ہاں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. نسخہ دیتے ہیں میڈیکل میں جاتے ہیں، مجھے خود نہیں پڑھ سکتے میڈیکل والے. ہاں جی ہاں، وہ تو لکھے موسیٰ پڑھے خدا والا. اور کتنے ایسے میڈیکل والے ہیں جو بالکل اندازے میں ہی دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے. تو یہ 5واں سبق تھا کہ اسرار کائنات کو دیکھیں، اور جتنی چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں کہ پر اسرار ہیں، پر حکمت ہیں اور پر نظم و نسق ہیں اور منظم ہیں، ان تمام چیزوں سے جن کو آپ سمجھ چکے ہیں، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق موجود ہے جو قادر ہے، دانا ہے، توانا ہے، حکیم ہے اور زندہ ہے.